السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم خواتین و حضرات، پیغام تراویح کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی نشست میں 28ویں پارے کا پیغام آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ محترم ناظرین کرام، 28ویں پارے کے اندر 9 صورتیں ہیں اور 9 کی 9 صورتیں مدنی ہیں، اور 28ویں پارے میں جو پہلی سورہ ہے سورہ مجادلہ، سورہ نمبر 58، اس کے اندر 22 آیتیں ہیں، اور 22 آیتوں کی خوبی ایک یہ ہے، آپ قرآن کھول کے دیکھیے گا کہ ہر آیت میں 1 یا 2 مرتبہ اللہ کا نام آیا ہے۔ آئیے ذرا قرآن کھول کے دیکھیے۔ بات شروع ہو رہی ہے 28ویں پارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے بحث و مباحثہ کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں، اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سن لیا۔ وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے، حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ دیا، انتی علیہ کظہر امی۔ یہاں زہار کا مسئلہ ہے، مطلب تو میرے نزدیک میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، یعنی جس طریقے سے ماں حرام تو بھی حرام ہے۔ اب اس کے لیے کوئی قانون تو تھا نہیں، اب اس کے لیے قرآن اور حدیث میں ذکر نہیں تھا، تو خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور واقعہ ذکر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورتیں اتار دی۔ تو جس نے بھی ایسا کہہ دیا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ 3 میں سے ایک نہ ایک کام کرے تاکہ کفارہ ہو جائے، تب وہ اپنی بیوی سے مل سکتا ہے۔ فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، دونوں ایک دوسرے سے ملنے سے پہلے ضروری ہے، جس نے بھی ایسا بول دیا ہے، ایک غلام کو آزاد کرے۔ پھر آگے کہا گیا فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، یا پھر 2 مہینے کے لگاتار روزہ رکھنا ہے قبل اس کے کہ دونوں ملے، یا پھر یہ بھی نہیں کر سکتے فاطعام 60 مسکینہ، تو 60 مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ تو جس نے بھی ایسا بول دیا، تینوں میں سے ایک نہ ایک بطور کفارہ دینا پڑے گا۔ اب آگے آیت نمبر 11 پہ غور کیجئے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ ایمان والے اور علم والے کے درجے کو بلند کرتا ہے۔ اس کے بعد منافقوں کے بارے میں آیا کہ ان لوگوں نے ان سے دوستی کی جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، یعنی ان لوگوں نے یہودیوں سے دوستی کی، ان لوگوں نے عیسائیوں سے دوستی کی، اور وہ لوگ جھوٹی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ تو یہ لوگ ہیں کون؟ ان کے مال اور اولاد کام آنے والے نہیں ہیں۔ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، یہ لوگ شیطان کے گروہ ہیں، اور شیطان کے گروہ ناکام ہونے والے ہیں۔ اللہ نے آگے کیا کہا؟ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز، اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ لیا ہے کہ میں اور ہمارے رسول ہی غالب آئیں گے، وہ غالب ہے اور طاقتور ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ آپ ان لوگوں کو جو لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے دشمن سے دوستی کر لیں، ایسا نہیں ہوگا، گرچہ ان کے باپ ہو، ان کے بیٹے ہو، ان کے بھائی ہو، ان کے رشتہ دار ہو۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہ آیت نمبر 22 ہے۔ اللہ ان سے راضی ہوا، وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے، اور یہ لوگ اللہ کے گروہ ہیں، اور اللہ کے گروہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد سورہ حشر سورہ نمبر 59 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ آسمان و زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اس سورہ کے اندر بنو نذیر کا تذکرہ ہے۔ مدینہ کے اندر یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع۔ تو بنو نذیر نے معاہدہ توڑ دیا، تو اب اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے مدینہ سے ان لوگوں کو نکلوا دیا۔ ان لوگوں نے بڑے بڑے قلعے بنائے تھے، سوچ رہے تھے اس قلعے کے اندر رہیں گے اور قلعہ بھی ان کو بچا لے گا، جی نہیں، قلعہ نہیں بچا سکا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں رعب ڈال دیا، ڈر ڈال دیا۔ وہ لوگ اپنے گھروں کو خود ہی توڑ رہے تھے، اور مومنوں کے ہاتھوں بھی ان کا گھر تباہ ہوا۔ اے عقل مندو، عبرت حاصل کرو۔ اب آگے آیت نمبر 7 میں بیان کیا جا رہا ہے، كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، مال جو تقسیم ہوگا، پھر زکوٰۃ کے بارے میں ایسا ہے، تو مال کے بارے میں ایسا ہے کہ ایسا نہ ہو صرف مالداروں کے درمیان گھومے، بلکہ غریبوں کو بھی ملنا چاہیے۔ آگے کہا جا رہا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، رسول جو دیں اس کو لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بے شک وہ سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ اس کے بعد
ایمان والوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، مدینہ کے اندر رہنے والے لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ آیت نمبر 9 ہے، اس پر غور کیجئے کہ نیک لوگ ایسے ہیں، ایمان والے تو ایسے ہیں جنہوں نے اپنا ایمان مدینہ کے اندر گھر کو ٹھہرا لیا ہے۔ ایمان والے جو مدینہ کے اندر ہیں، ان کا گھر مدینہ میں ہے، مہاجروں کو ویلکم کہتے ہیں، اپنے پاس بلاتے ہیں اور اپنے دل میں تنگی محسوس نہیں کرتے۔ پھر اسی طریقے سے وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں جبکہ خود ہی اس کے محتاج ہے۔ مدینہ کے انصار نے ویلکم کیا تھا اور مکہ کے مہاجروں کو گلے لگایا، اپنا مال دیا، اپنی جگہ دے دی، خود محتاج تھے لیکن ان کا خیال رکھا۔ کہاں ہیں ایسے لوگ؟ کہاں ہیں اللہ والے؟ یہ صحابہ کرام کی فضیلت ہے، اس لیے یہ لوگ کامیاب ہیں۔ ایک دعا ہے مردے کے لیے، بہترین دعا ہے وہ، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ آیت نمبر 10 ہے، اے ہمارے رب تو ہم کو بخش دے، ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، اور تو ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے خلاف کوئی نفرت یا کینہ کپٹ نہ چھوڑ۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب بے شک تو مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد منافقوں کا تذکرہ ہے، بنو نذیر کے پاس آئے اور کہا لئن اخرجتم لنخرجن معکم، تم نکلو گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے۔ پھر کہا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اگر تم سے قتال کیا جائے گا تو ہم لوگ تمہاری مدد کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، جب بنو نذیر نکلے تو کہاں یہ لوگ آئے؟ نہیں آئے مدد کے لیے، تو منافقین جھوٹے ہیں۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے، آیت نمبر 18 پر غور کیجئے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر نفس کو چاہیے کہ کل کے لیے وہ تیاری کرے، آخرت کی تیاری کرے، اللہ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک ھم الفاسقون، ان لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا، یہ لوگ فاسق قوم ہیں۔ جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہے، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ ھم الفائزون، جنتی تو کامیاب ہیں۔ آگے قرآن کریم کے بارے میں ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر قرآن کو پہاڑ پر اتار دیا جاتا تو یہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے لرز جاتا، تو پہاڑ اللہ تعالیٰ کے خوف سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ پھر اس کے بعد سورہ حشر کے اخیر میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا تذکرہ ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ خلاصہ کچھ یوں ہے، معبود برحق اکیلا اللہ ہے، غیب اور ظاہر کی چیز کا جاننے والا ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کون ہے؟ جو بادشاہ ہے، تمام عیبوں سے پاک ہے، شانتی دینے والا، طاقتور ہے، غالب ہے، بڑائی والا ہے، پیدا کرنے والا، نئے سرے سے پیدا کرنے والا، صورتیں بنانے والا، آسمان و زمین کی تمام چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے، اس لیے اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیں۔ اللہ ہم سب کو تسبیح بیان کرنے والوں میں شمار کر لے، آمین۔ اس کے بعد سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 60 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ، اے ایمان والو تم میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو دوست مت بناؤ، تم تو دوستی سے ان کی طرف اپنا پیغام بھیجتے ہو۔ ایک صحابی تھے حاتب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بدری صحابی تھے، مکہ میں ان کے کچھ رشتہ دار تھے، تو فتح مکہ کے بارے میں جو 8 ہجری میں ہونے والا تھا، مدینہ سے مشرکوں کے نام کچھ لکھ دیا، خیر یہ خط گیا نہیں، روضہ خاک پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس عورت سے وہ خط لے کر آ گئے، اگر مل گیا ہوتا تو راز فاش ہو جاتا۔ حضرت حاتب ابن ابی بلتہ نے خط لکھ دیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، وہ عورت روضہ خاک پہ ملی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے اور اس لیٹر کو لے کر آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو کہا میرے کچھ رشتہ دار تھے، تو اگر میں ان کو بتا دیتا تو وہ لوگ ذرا ان کا خیال رکھتے، یہ بدری صحابی تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرمایا۔ آگے کہا لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ یفصل بینکم،
اور تمہارے رشتہ دار، تمہارے اولاد تمہیں کام نہیں آئیں گے قیامت کے دن، اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ ان کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 8 اور 9 پر غور کیجئے، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو نہیں روکتا نیکی کے کام کرنے سے، کن لوگوں کے ساتھ؟ جنہوں نے تمہارے ساتھ قتال نہیں کیا، جن لوگوں نے تمہیں نہیں نکالا، تم ان کے ساتھ انصاف کرو، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم ومن یتولہم فاولئک ھم الظالمون۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھلائی کرنے سے روکتا ہے جس نے تم لوگوں کے ساتھ قتال کیا، لڑائیاں کی اور تم لوگوں کو اپنے گھروں سے نکالا، ان لوگوں کی مدد کی جن لوگوں نے تم لوگوں کو نکالا۔ تو اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو منع کرتا ہے کہ ایسے لوگوں سے محبت مت کرو، اور جو بھی ایسا کرے گا تو وہ لوگ ظالم ہیں۔ اس کے بعد آگے آیت نمبر 12 میں کہا جا رہا ہے، لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ، کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گی، چوری نہیں کرے گی، زنا نہیں کرے گی، اپنے بچوں کو قتل نہیں کرے گی، غلط کام نہیں کرے گی، تو آپ ان سے بیعت لے لیجئے، ان کے لیے توبہ استغفار کیجئے۔ اس کے بعد سورہ صف سورہ نمبر 61 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ آسمان و زمین کی جتنی بھی چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کر رہی، وہی غالب ہے، وہی حکمت والا ہے۔ اے ایمان والو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم خود کرتے نہیں ہو؟ کتنی بری ہے وہ چیز، کہتے تو ہو کرتے نہیں ہو۔ تو یہاں ابھارا یہ جا رہا ہے کہ تم لوگوں کو حکم دیتے ہو تو پہلے خود عمل کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مت کرو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم بولنا چھوڑ دو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں کو منع کرنا چھوڑ دو۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، لیکن وہ آدمی دوسرے کو روک سکتا ہے کہ بھائی تو نماز پڑھ، یہ الگ بات ہے کہ میں نہیں پڑھتا ہوں۔ تو ان آیتوں کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ جس طرح دوسرے کو بولتے ہو نماز پڑھو، اسی طرح اپنے آپ کو بھی تیار کرو اور اپنے آپ کو بھی عمل کرنے والا بنا لو۔ اس کے بعد صحابہ کرام کی فضیلت بیان کی گئی، نیک لوگوں کا تذکرہ ہوا کہ جب وہ لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے، کأنہن بنیان مرصوص، جب وہ لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، صف لگائے ہوئے ہیں، کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ شیشہ پلائی ہوئی دیوار ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کرتے ہوئے لوگوں سے کہا، میں تم لوگوں کے پاس اللہ کا رسول ہوں، توریت کی تصدیق کرنے والا ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، اور میرے بعد ایک رسول آئیں گے، ان کی خوشخبری سناتا ہوں جن کا نام احمد ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 8 اور 9 میں ہے، يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی روشنی کو پورا کر کے رہے گا، گرچہ کافر لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ وہی اللہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ، دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ تمام دینوں پر اس کو غالب کر دے، گرچہ مشرکین لوگ ناپسند کرتے ہیں۔ سب سے بہترین تجارت ہے اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، جان کے ذریعے، مال کے ذریعے۔ اس کے بعد سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 ہے، اس کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں یہودیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، آسمان و زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، امی کے اندر اللہ نے بھیجا ہے، جبکہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ اور یہودی لوگ جو کتاب اٹھائے ہوئے ہیں، کمثل الحمار یحمل اسفارا، گدھے کی طرح جو بوجھ لادے ہوا ہے۔ یہودی لوگ موت کی تمنا نہیں کریں گے، اگر سچے ہو تو کہیے تمنا کریں، موت سے بھاگ رہے ہیں، موت تو آ کے رہے گی۔ اس کے بعد دوسرے رکوع میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو جب جمعہ کے لیے بلائے جائے تو آ جاؤ اور اپنی تجارت کو چھوڑ دو۔ پھر آگے کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور جب نماز مکمل ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اب اس کے بعد سورہ منافقون سورہ نمبر 63 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، کہ منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے قسمیں کھاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ تو اللہ کے رسول ہیں، اللہ کو معلوم ہے، آپ ان کو دیکھیں گے تو ان کا جسم آپ کو اچھا لگے گا، وہ لوگ بات کریں گے تو آپ کو بھائے گا، کانہم خشب مسندہ،
ٹیک لگائے ہوئے لکڑیاں ہیں۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم ہم العدو فاحذرہم، ہر آواز کو وہ لوگ اپنے خلاف سمجھتے ہیں۔ آپ ان کے لیے استغفار کیجئے نہ کیجئے، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اب اس کے بعد بیان کیا جا رہا ہے کہ منافقوں کے سردار نے کہا ہم میں سے عزت والے لوگ ذلیلوں کو نکال دیں گے، یعنی صحابہ کرام کو ذلیل کہا۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اے ایمان والو تمہارے مال تمہارے اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، جو ایسا کرے گا وہ لوگ گھاٹے میں ہے۔ کہا جا رہا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، ورنہ روح نکلتے وقت یہ ہوگا کہ رب مہلت دے دیتا تو میں صدقہ و خیرات کرتا۔ اس کے بعد سورہ تغابن سورہ نمبر 64 ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اس نے تمہاری تصویر بنائی اور اچھی بنائی۔ اعتراض کا جواب دیا جا رہا زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر، کافروں نے کہا گمان کر لیا کہ وہ اٹھائی نہیں جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، اور تم جو کر رہے ہو اللہ بتا دے گا۔ آیت نمبر 8 پر غور کیجئے فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس روشنی پر ایمان لاؤ جو ہم نے اتارا ہے۔ آگے کہا گیا تغابن، قیامت کا دن ہار جیت کا دن ہوگا، نیک لوگوں کے لیے جنت ہے، برے لوگوں کے لیے جہنم ہے۔ پھر آگے کہا جا رہا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 14 اور 15 پر غور کیجیے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ اے ایمان والو تمہاری بعض بیویاں تمہارے بعض بچے تمہارے دشمن ہیں، ہوشیار رہنا، معاف کرو، درگزر کر دو، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا۔ تمہارے مال تمہارے اولاد فتنہ ہے، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ طلاق سورہ نمبر 65 ہے، طلاق دینے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ اے نبی آپ جب طلاق دیجئے تو اس کو شمار کیجئے۔ شمار کرنے کا مطلب ہے ایک ہی مرتبہ میں ختم نہیں کرنا۔ پورے قرآن مجید میں سورہ نکاح نہیں ہے، نکاح کیسے کرنا، لیکن طلاق دینے کا طریقہ بتایا گیا۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جس قوم کے یہاں پوری سورہ طلاق والی ہو، آج وہ قوم طلاق کے مسئلے میں کس قدر ادھر ادھر بھٹک رہی ہے، دوسرے لوگ فیصلہ دے رہے ہیں۔ قرآن کریم سے جڑ جائیے، سب مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ کہا وحص العدہ، عدت کو شمار کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کوئی راستے نکال دے گا۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ جس عورت کو حیض نہیں آتا ہے یا جس کا حیض بند ہو گیا ہے 3 مہینے اس کی عدت ہے، طلاق۔ پھر اسی طرح جس کے پیٹ میں بچہ ہے اور اس کو طلاق ہو گئی تو بچہ جیسے پیدا ہوا اس کی عدت ختم۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی پیدا کرتا ہے، اور اخیر میں یہ کہا گیا کہ جس طریقے سے 7 آسمان ہے 7 زمین بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنا معاملہ آسمان و زمین کے درمیان چلا رہا ہے۔ اس کے بعد سورہ تحریم سورہ نمبر 66 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی حلال چیز کو حرام کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 6 پر غور کیجئے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ 28ویں پارے کے اخیر میں یہ آیا کہ 3 طرح کی عورتوں کا تذکرہ ہوا۔ نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین، دونوں نیک بندوں کے ماتحت تھی لیکن دونوں نے خیانت کی، یعنی ایمان والی نہیں ہوئی، لیکن دونوں جو نیک ہیں کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ فرعون کی بیوی کا تذکرہ ہے، یہ کہا اے میرے رب تو اپنے پاس جنت میں گھر بنا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ دیکھیے آج فرعون غلط تھا، اس کی بیوی نیک تھی، آسیہ جن کا نام ہے۔ دنیا کی مکمل 4 عورتیں ہیں جس میں سے آسیہ کا بھی نام ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے آدمی نیک، جیسے نوح علیہ السلام نیک تھے، لوط علیہ السلام نیک تھے، بیوی نیک نہیں تھی۔ پھر جس طریقے سے آسیہ نیک تھیں، شوہر ان کا نیک نہیں تھا۔ تو یہ مثال بیان کی جا رہی ہے، کافروں کے لیے مثال ہے نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی، ایمان والوں کے لیے مثال ہے آسیہ فرعون کی بیوی اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی ماں، یہ نیک عورت ہے، فرما بردار عورتوں میں سے تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کہا جاتا ہے تمہیں غور کرنا چاہیے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کرو گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما بردار، صبر کرنے والی، روزہ رکھنے والی عورتوں سے نکاح کریں گے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیوی کے گھر شہد پی لیا تو قسم کھایا، جب دوسری بیوی نے کہا کہ آپ سے بدبو آ رہی ہے تو کہا میں آئندہ شہد نہیں پیوں گا،
تو اللہ نے کہا شہد تو حلال ہے تو آپ حرام کرنے والے کیوں ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر حرام کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے پکڑ کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کوئی چیز جو حلال ہے اس کو حرام کر لے۔ تو ناظرین کرام 28ویں پارے میں یہ چند پیغامات تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔